مسجد کا امام ہونا عجیب منصب ہے۔ کوئی بھی شخص اس پر اعتراض کر سکتا ہے اور کوئی بھی ڈانٹ ڈپٹ کا حق رکھتا ہے۔ امام کیسا بھی عالی اور عظیم کردار کا مالک کیوں نہ ہو، مقتدیوں کی جلی کٹی باتوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، جلیل القدر صحابی ہیں، پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ والوں میں سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اپنا ماموں فرما رہے ہیں ان کے حق میں قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہے۔ واحد ایسی صحابی ہے جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد اور والدہ کو جمع کرتے ہوئے فرمایا، تجھ پہ میری ماں اور باپ قربان۔ جن کے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و حسد نہ تھا، مستجاب الدعوات تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تمام تر غزوات میں شریک ہوتے ہیں، راہ خدا کے پہلی تیر انداز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سالار لشکر مقرر فرما کر خرار کی جانب روانہ فرماتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن جب امارت کوفہ کے دوران مسلح امامت پہ کڑے ہوتے ہیں تو کوفہ والوں کے اعتراض کا محور بن جاتے ہیں۔ کوفہ والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اعتراضات بھجواتے ہیں، اور ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نماز ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھاتے۔ وہ شخص جس نے نماز اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی، اس شخص کی نماز پر دیہاتیوں کا اعتراض بالکل آج کل جیسے حالات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ آج کے ائمہ نے اگرچہ نماز براہ راست نبی سے نہیں سیکھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات سے ضرور سیکھی ہے۔ جن لوگوں کی دینیات کی بالکل خبر نہیں ہوتی ان کی نظر بھی امام کے پینچوں اور سجدے میں اٹھتی انگلیوں پر رہتی ہے۔ جو لوگ دو چار مسائل کسی کتاب میں پڑھ لیتے ہیں، خاص طور پر دین کے نام نہاد ٹھیکیدار حضرات، لیکن ان مسائل کے تفاصیل اور اسلاف اکابر علماء کی آراء سے یکسر غافل و ناواقف اور کورے ہوتے ہیں، ان کی زبانیں بھی اہل علم اور ائمہ کرام پر تبصرہ و پبتیہ کرتے نہیں تکتے۔ بہرحال جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تحقیق احوال کے لیے کوفہ والوں کی طرف محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم کو بھیجتے ہیں، جو ایک ایک مسجد میں جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ شکایات کوفہ سے چل کر مدینہ پہنچے، لیکن محمد بن مسلمہ اور عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہما جس سے بھی سوال کرتے ہیں تو جواب میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی تعریف ہی سننے کو ملتی ہے۔ ایک ایک مسجد میں جا کر پوچھا، تحقیق و تفتیش کی، لیکن کسی کی طرف سے کوئی اعتراض موصول نہیں ہوا۔ البتہ صرف ایک شخص اسامہ بن قتادہ اٹھ کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کرتا ہے کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں، جہاد کے سلسلے میں کوتاہی کرتا ہے، فیصلے میں عدل و انصاف سے کام نہیں لیتے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے معترض کی ناحق باتیں سنیں تو اپنے ہاتھ اللہ کی دربار میں اٹھا کر یہ دعا کی، اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن۔ اے اللہ، اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور نام و نمود کی خواہش میں اٹھا ہے تو اس کی عمر کو لمبا کر، اس کی محتاجی میں اضافہ کر اور اسی فتنوں میں مبتلا کر۔ وقت گزر گیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ معزول بھی ہو گئے، پروپیگنڈا جیت گیا، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی دعا اللہ جل جلالہ کے ہاں محفوظ ہو گئی۔ اور پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ شخص انتہائی بڑھاپے کو پہنچا، اس کی بوئیں آنکھوں پر گر چکی تھی، راستے میں کھڑے ہو کر بھیک مانگتا تھا، اور جب کوئی عورت سامنے سے گزرتی تو اس کے ساتھ چھڑخانی کرتا۔ لوگ کہتے، اے بوڑھے، تمہیں عورتوں کو چھیڑتے ہوئے حیا نہیں آتی؟
تو وہ کہتا کہ میں کیا کروں، مجھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بد دعا